میں اس وقت ہسپتال میں اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا۔ میں MBBS ڈاکٹر تھا اور پچھلے 24 گھنٹے کی ڈیوٹی دینے کے بعد تھکن سے میرا برا حال تھا۔ میں فارغ ہو کر گھر جانے لگا تھا جب اچانک شور مچ گیا اور سب ڈاکٹر اور نرسیں تیزی سے بھاگنے لگے۔ میں نے گھبرا کر اپنے ساتھی سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو وہ بنا سمجھی سے کندھا اچکا کر بولا کہ جا کر دیکھتے ہیں۔ جتنا شور ہسپتال میں ہونے لگا ہے، لگتا ہے کوئی حادثہ ہو گیا ہے۔ ایمبولینس کی آوازوں پر ہم دونوں پریشان ہو کر ہسپتال کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ویسے تو ہم ڈاکٹر تھے اور یہ روزمرہ کا کام تھا۔ اکثر ایسے تیزی میں مرتے ہوئے مریضوں کو ہمارے پاس لایا جاتا تھا، اور جب کبھی کسی روڈ پر حادثہ ہو جاتا تو زخموں کی تعداد دیکھ کر ہمارے دل گھبرا جاتے، کیونکہ ابھی ہم اس کام میں نئے تھے اور ہمارے دل میں ان حادثات کے عادی نہیں تھے۔ اس وقت بھی میں اپنے دوست کے ساتھ تیزی سے کوریڈور کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہم ہسپتال کے بیرونی دروازے تک پہنچے تو 5 ایمبولینس سے تیزی سے نوجوان لڑکوں کی لاشوں کو اتار رہا تھا۔ نوجوان لڑکوں کی ایک ساتھ موت دیکھ کر ہمارے دل دک رہ گئے۔ ہر طرف مہنگیوں ہونے لگی اور پتہ چلا کہ ان لڑکوں کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے لائی گئی ہیں۔ ان میں سے کچھ لڑکوں کے لواحقین بھی ساتھ تھے اور بری طرح رو رہے تھے۔ میں نے اپنے ساتھی سے گزارش کی اور اسٹریچر پر پڑے لڑکے کی لاش دیکھی اور افسوس سے سر ہلایا۔ یقیناً کوئی حادثہ ہوا تھا کہ ایک ہی جگہ سے 5 نوجوان لڑکوں کی لاشیں برآمد ہو گئیں۔ میں اور میرا دوست وہاں سے جانے جب ہمارے ایک سینئر ڈاکٹر نے ہمیں دیکھ کر اپنی طرف بلایا۔ میں اس ڈاکٹر کے پاس گیا۔ وہ ہمارے پروفیسر بھی تھے اور میڈیکل کے دوران بھی انہوں نے ہمیں بہت سے آپریشن اور علاج سکھائے تھے۔ وہ بہت پریشان لگ رہے تھے اور مجھ سے بولے کہ ہمیں اس وقت لاشوں کا ایک ساتھ معائنہ کرنا ہے اور اس کے لیے آپ دونوں کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ ہماری مدد ہو سکے۔ میں اپنے فرائض سے بخوبی واقف تھا، اس لیے فوراً ان کے ساتھ ہوا۔ میں نے اپنے دوست کو ساتھ لیا اور ڈاکٹر کے ساتھ چل پڑا۔ وہاں 2-3 ڈاکٹر اور بھی موجود تھے۔ لاشوں کا معائنہ کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ ڈاکٹروں کی ضرورت تھی۔ میرا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ اپنی میڈیکل کی تعلیم کے دوران میں آپریشن پوری توجہ دیتا تھا، یوں کہ مجھے ایک لگن ہونے لگی۔ مجھے اس انسان کو بچانا ہے، مگر ایک مردہ وجود کا معائنہ کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ جب میں نے اس ہسپتال کو جوائن کیا تھا، آج پہلی بار مجھے باقاعدہ ایک ڈاکٹر کے طور پر اس کام میں حصہ لینا تھا، اور ابھی سے مجھے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ میرا دوست میری کیفیت سمجھتے ہوئے مجھے سمجھانے لگا کہ جیسے تم ایک مریض کا آپریشن کرتے ہوئے یہ کوشش کرتے ہو کہ تمہیں اس کی زندگی بچانی ہے، ایسے ہی معائنہ کرتے ہوئے یہ کوشش کرنا کہ ہمیں ہر حال میں اس کی موت کی وجہ جاننی ہے۔ میں دوست کی بات پر چونک گیا اور سمجھ کر سر ہلایا۔ وہ میرے ساتھ چلتے ہوئے بولا کہ یہ لڑکے تقریباً ہمارے ہم عمر ہی ہوں گے، نہ جانے ان کے گھر والوں کی کیا حالت ہوگی۔ یقیناً وہ چاہتے ہوں گے کہ ان کے بیٹوں کا ناحق قتل ہونے والوں کو جہنم وصل کیا جائے۔ میں سنجیدگی سے بولا کہ پولیس کی تشویش سے پہلے ہم کچھ نہیں بول سکتے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان 5 لڑکوں نے آپس میں لڑائی کر کے ایک دوسرے کو مار دیا ہو۔ میرا دوست اور میں الگ الگ ڈاکٹر کے پاس کھڑے ہو گئے۔ میں نے ڈاکٹر کی ہدایت پر سارا سامان تیار کیا اور مرے ہوئے لڑکے کی لاش سے اوپر سے کپڑا کاٹتے ہوئے اس کے جسم کو برہنہ کیا۔ ڈاکٹر صاحب آئے تو سنجیدگی سے معائنہ کرنے لگے۔ ان کی پوری توجہ اس سر وجود پر تھی اور ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ میری گھبراہٹ پر اب تجسس حاوی ہو رہا تھا۔ میں اپنے دوست کی بات سوچ رہا تھا کہ جانے ان لڑکوں کی موت کیسے واقع ہوئی ہوگی۔ معائنے کے دوران ڈاکٹر صاحب اچانک ٹھٹک گئے اور لاش کو حیرت سے دیکھتے لگے۔ نہ جانے انہوں نے لاش میں ایسا کیا محسوس کر لیا تھا کہ وہ بے یقینی سے مردہ لڑکے کو دیکھ رہے تھے۔ میں چونک گیا، مگر میری توجہ لاش پر ہی تھی، اس لیے سمجھ نہیں پایا۔ فارغ ہوتے ہی ڈاکٹر نے مجھے باہر جانے کا اشارہ دیا اور خود رپورٹ تیار کرنے لگے۔ میں باہر گیا تو میرا دوست بے چینی سے وہاں ٹہل رہا تھا۔ میں پریشان سا اس کے پاس گیا
اور اس سے پوچھا کیا ہوا۔ وہ گھبرا کر بولا کہ ان لڑکوں میں سے ایک لڑکے کی لاش کا معائنہ کرتے ہوئے ایک ڈاکٹر اچانک صدمے سے بیٹھ کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ ایک ڈاکٹر کو ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا ہے۔ میرا دوست گھبرایا ہوا تھا۔ وہ بولا کہ لاشوں میں کچھ ایسی بات ضرور ہے۔ میرے ساتھ جو موجود ڈاکٹر تھا وہ معائنے کے دوران اتنی بری طرح ٹھٹک گیا تھا کہ میں چونک گیا، مگر تب سوال مناسب کرنا نہ تھا، اس لیے خاموش رہا۔ مگر جب باہر نکلا تو پتہ چلا کہ ایک ڈاکٹر لاش کا جائزہ لیتے ہوئے اچانک بیٹھ کر بے ہوش ہو چکا ہے۔ اپنے دوست کی بات پر میں بھی چونک گیا، کیونکہ میرے ساتھ موجود ڈاکٹر بھی اسی طرح اس لاش کو دیکھتے ہوئے چونکے تھے۔ میں ٹھیک طرح سے اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ویسے تو ہم دونوں دوست فارغ ہو چکے تھے اور ہم گھر جا سکتے تھے۔ ڈاکٹر نے بھی ہمیں یہی کہا تھا کہ تم دونوں کا شکریہ، اب تم دونوں جا سکتے ہو، مگر ہم دونوں اب تجسس میں مبتلا ہو چکے تھے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ ہم لڑکوں کی موت کی وجہ جاننی ہے۔ دوست کو بھی مجھ سے اتفاق تھا۔ ہم دونوں لاشوں کے لواحقین میں موجود ایک بوڑھی عورت کے پاس گئے۔ عورت سینہ پیٹ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ پتہ چلا کہ مرنے والے لڑکوں میں ایک لڑکے کی وہ دادی تھی۔ میں نے نرمی سے انہیں تسلی دی اور ان سے بولا، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ کے پوتے کی واقعہ موت کیسے ہوئی؟ تو دادی نے روتے ہوئے کہا کہ میرا پوتا اپنے دوستوں کے ساتھ پچھلی رات سے غائب تھا۔ اب صبح مجھے اطلاع ملی کہ ایک مدرسے سے میرا پوتا اور 4 دوسرے لڑکوں کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ لڑکوں کے موبائل سے ان کے گھر والوں کو فون کیا گیا تھا۔ میرا بیٹا اور بہو عرصہ پہلے انتقال کر چکے تھے۔ میرے پاس تو ساسا ہی میرا پوتا تھا۔ وہ بوڑھی دادی ہمیں اتنا بتا کر چیخ چیخ کر رونے لگی۔ میرا دوست اور میں نے ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں کچھ سنبھل کر دادی سے بولا، کیا آپ کا پوتا مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا؟ کیونکہ یہ بات تو بہت قابل توجہ تھی۔ مدرسے میں پڑھتے ہوئے 5 لڑکوں کی اچانک موت ہو جانا واقعی کسی بڑے حادثے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ مگر دادی کے جواب نے ہم دونوں کو بری طرح جھنجھوڑا۔ وہ بولے کہ نہیں، میرا پوتا تو ایک یونیورسٹی کا طالب علم تھا اور میں اسے کبھی کسی مدرسے میں داخل نہیں کروایا تھا۔ ہم اس بات پر حیرت زدہ ہو گئے۔ اگر اسے مدرسے میں داخل ہی نہیں کروایا تھا تو وہاں یہ کیا کرنے گیا تھا؟ ہم دونوں مزید اجلتے ہوئے جا رہے تھے۔ میں نے اس صدمے سے نڈال روتی ہوئی بوڑھی عورت کو زیادہ تنگ کرنا مناسب نہ سمجھا اور وہاں سے چلے آئے۔ اپنے دوست کی حیرت پر میں نے اپنا خیال ظاہر کیا کہ یقیناً وہ لڑکے مدرسے میں اپنی کسی دوست کو ملنے گئے ہوں گے۔ میرے دوست کو اتفاق ہوا ہمیں، مگر وہ خاموش ہو گیا۔ ہم دونوں پہلی بار اس فرض میں شامل ہوئے تھے، اس لیے غائب دماغ اور الجھے ہوئے رہے، ورنہ شاید ان لڑکوں کی موت کی وجہ ہی جان لیتے۔ مجھے اب اپنی گھبراہٹ پر افسوس ہو رہا تھا، کیوں میں ٹھیک سے لاش کا توجہ نہیں دے پایا۔ اس روز تو ہماری حیرت اور الجھن کا ہمیں کوئی سرا نہ ملا، کیونکہ معائنہ کرتے ہوئے ڈاکٹرز بھی رپورٹ بنانے میں مصروف ہو چکے تھے اور پولیس بھی ہسپتال میں پہنچ چکی تھی۔ ہم دونوں اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ تھکن ہمارے اسباب پر سوار ہو چکی تھی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اس کام میں باقاعدہ حصہ لیا تھا۔ گھر جانے تک میری نظروں کے سامنے اس لڑکے کی لاش گھومتی رہی تھی۔ میں حساس مزاج رہا تھا اور انہی باتوں کی وجہ سے میں ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا تھا، مگر میرے والد کے بہت شوق اور اصرار پر مجھے اس فیلڈ میں آنا پڑا، اور آج پہلی بار اس شعبے میں ہونے کی وجہ سے میری طبیعت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ میری والدہ نے پریشانی سے وجہ پوچھی، مگر میں خاموش رہا۔ میں نے انہیں نہیں بتایا کہ اپنے ہم عمر 5 لڑکوں کی لاشیں دیکھنا میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ مجھے تڑپ تڑپ کر روتی دادی کا بار بار خیال آ رہا تھا کہ اب وہ اکیلی کیسے رہیں گی۔ یہی سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی۔ گھر میں ایک پورا دن آرام کرنے کے بعد اگلے ہی روز میں اپنی ڈیوٹی پر ہسپتال پہنچا، مگر اس روز ہسپتال جا کر مجھے جو انکشافات ہوئے وہ مجھے حیرت گنگ کر گئے۔ میں جب اپنے معمول کے مطابق ہسپتال پہنچا تو میرا دوست بھی وہاں پہلے سے موجود تھا۔
میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ ہمیں جا کر کل بے ہوش ہو جانے والے ڈاکٹر کی تیمارداری کرنی چاہیے۔ نہ جانے انہیں ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ گھبرا گئے تھے۔ میں بھی حیران ہوا، ان ڈاکٹرز کی تو پوری زندگی یہی کام کرتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے ساتھ پر کسی مردے کا معائنہ کرنا سوار ہو گیا ہو۔ وہ میت دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ یقیناً بات کوئی اور تھی۔ ہم ان ڈاکٹروں کے پاس گئے تو وہ وہاں موجود نہ تھے۔ ہمارے پروفیسر نے ڈاکٹرز کے ہمیں بتایا کہ وہ ڈاکٹر تو کل ہی اپنے گھر جا چکے تھے۔ ہم نے ٹھیک ہے پروفیسر ڈاکٹر نے ایک نظر ہمیں دیکھا اور پھر افسوس سے نفی میں ہلاتے ہوئے بولے کہ وہ کیسے ٹھیک ہوں گے۔ کل جو 5 لڑکوں کی لاشیں آئی تھیں ان میں ایک لڑکا ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرا دوست اور میں ساکت کھڑے ڈاکٹر کو دیکھ رہے تھے۔ اب ہمیں سمجھ آ رہی تھی کیوں وہ ڈاکٹر اس مردہ وجود کا چہرہ دیکھتے ہی صدمے سے پیچ کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ پروفیسر ڈاکٹر افسوس سے بولے، ایک جوان لڑکا کا لاش کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے جب لاش کے چہرے پر نظر پڑے اور تب باپ کو پتہ چلے کہ اس کا جوان بیٹا اس کے سامنے پڑا ہوا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ یہ سن کر ہمیں بھی افسوس ہوا۔ ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض تھا ہمیں کسی مریض علاج کرے یا کسی لاش کا معائنہ کرے، لیکن یہ فرض کتنا اذیت ناک ہو سکتا ہے جب ہمارے سامنے ہمارا کوئی اپنا ہی موجود ہو۔ ہم اس ڈاکٹر کی کیفیت کو سمجھ رہے تھے۔ ہسپتال میں آنے والے مرحوموں اور زخموں میں بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر اپنے ہی گھر والے سامنے آ جاتے ہیں۔ کاش وہ لڑکا زخمی ہوتا تو شاید ڈاکٹر صاحب اسے زندگی کی طرف لانے کی ہر ممکن کوشش کرتے، مگر ان کی بے بس یہی تھی کہ ان کا بیٹا فوت ہو کر ان کے سامنے آیا تھا۔ ان کے اطاعت سے سب اختیارات نکل چکے تھے اور ان کے لیے یہی برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ ہمیں پتہ چلا کہ اس ڈاکٹر کا کل نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا اور اس ہوش میں آتے آتے پیچ کر اپنے بیٹے کے لیے روتے رہے۔ ابھی ہمیں ان مرنے والے 2 لڑکوں کے بارے میں ہی پتہ چلا تھا۔ ایک لڑکا اپنی بوڑھی دادی کا واحد سہارا تھا، جبکہ دوسرا لڑکا ڈاکٹر صاحب کا اکلوتا بیٹا تھا۔ نہ جانے باقی 3 لڑکوں کے گھروں کی کیا کہانی ہوگی۔ شاید ان میں سے ایسے ہوں گے جو بہنوں کا اکلوتا بیٹا اور لاڈلا بھائی ہوگا، یا پھر کوئی شاید ایسا ہوگا جو گھر کا سودا صرف لینے کا کہہ کر نکلا ہوگا، مگر موت نے ان 5 لڑکوں کو ایک ساتھ دبوچ میں لیا۔ ابھی تو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ ان کی موت کیسے واقع ہوئی تھی۔ میں ڈاکٹر صاحب سے حادثے کی رپورٹ مانگنا چاہ رہا تھا، مگر مجھے یہ بات مناسب نہ لگی۔ یقیناً بے ہوش ہونے والے ڈاکٹر اور آج ہمارے سامنے پروفیسر بیٹھے بہت پرانے ساتھی تھے اور ایک کولیگ ہونے کے ناطے وہ بھی اپنے ساتھی ڈاکٹر کے جوان بیٹے کی موت پر بہت افسردہ لگ رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ الجھے ہوئے تھے۔ میرا دوست بار بار ایک ہی بات بول رہا تھا کہ مانو یا نہ مانو، ان لڑکوں کی موت کے پیچھے کوئی ایسی بات ہے جو ان سب ڈاکٹر کو الجھا گئی ہے۔ اب مجھے بھی یہی لگ رہا تھا، مگر یہ بات جاننا میرے لیے فی الحال ناممکن تھی، اس لیے میں خاموشی سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے لگا۔ مگر شام کے وقت میرا ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ سامنا ہوا تو میں نے پوچھ لیا کہ ڈاکٹر صاحب کیا کل کے معائنے کی رپورٹ تیار ہو گئی تھی؟ کیا 5 لڑکوں کی موت کی وجہ پتہ چلی؟ میرے سوال پر ڈاکٹر نے چونک کر مجھے دیکھا اور پھر کشمی نظروں سے گھورتے ہوئے بولے، کیا تم کل وہاں موجود نہیں تھے؟ پھر تم مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ موت کی وجہ کیا تھی؟ میں ان کے سوال پر گڑبڑا گیا۔ میں نے شرمندگی سے کہا کہ کل میں پہلی بار معائنے کے لیے موجود تھا اور بہت گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے اپنی گھبراہٹ اور پریشانی کی وجہ سے بالکل خیال نہیں کیا کہ میں لاش کا پوری طرح جائزہ لیتا، اس لیے میں سمجھ نہیں پایا موت کی وجہ کیا تھی، مگر اب میں جاننا چاہتا ہوں۔ میرا تجسس دیکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے پہلے تو مجھے تھوڑی دیر اچھی طرح ڈانٹ پلائی اور بولے کہ اپنی حساسیت اور نازک مزاجی کو ڈاکٹری کے شعبے میں ایک طرف رکھنا پڑے گا۔ اگر تمہیں کبھی کسی لاش کا معائنہ کے لیے کرنا ہو پڑے تو تم کیا کرو گے؟ میں شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا رہا۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے گہرا سانس بھرا اور بولے کہ 5 لڑکیوں کی رپورٹ بالکل ایک جیسی ہے
پانچوں کی موت کی وجہ ایک ہی ہے۔ اب میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے قتل کہیں یا طبی موت تو مانے۔ یہ بول کر جب ڈاکٹر صاحب نے لڑکوں کی موت کی وجہ بتائی تو میں ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ پانچوں لڑکوں کی موت ایڈز کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ان ایڈز ہوتے ہی اچانک موت واقع ہو گئی تھی۔ میں الجھ کر ڈاکٹر صاحب کو دیکھنے لگا۔ وہ بولے کہ ہمارا کام یہی جاننا ہوتا ہے، ہم نے یہ سچ پولیس کو بتا دیا ہے، باقی پولیس تفتیش کر کے جان لے گی وہ 5 لڑکے کیوں مدرسے سے برآمد ہوئے اور انہیں ایڈز کیسے ہوئی۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس مدرسے کے تمام لڑکوں کا ٹیسٹ کیا جائے۔ اگر ان میں سے کوئی ایسا لڑکا ہوا جو ایڈز کا مریض تھا تو وہ بہت خطرناک ہوگا، کیونکہ ایڈز کے مریض کا ایک ناخن بھی اگر کسی دوسرے شخص مند انسان کو لگ جائے تو وہ ایڈز کا شکار ہو کر اسی وقت مر جاتا ہے۔ میری بات پر ڈاکٹر سر ہلا کر بولے کہ تمہاری بات درست ہے، مگر یہاں ایک بات ہم سب کو الجھا رہی ہے کہ پانچوں لڑکوں کی لاش کسی لڑکوں کے مدرسے سے برآمد نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ پانچوں لڑکے لڑکیوں کے مدرسے میں مرے ہوئے ملے تھے۔ یہ سن کر میں کتنی دیر تک نہ سمجھی اور الجھن زدہ ڈاکٹر صاحب کو دیکھتا رہا۔ ان 5 جوان لڑکوں کا لڑکیوں کے مدرسے میں کیا کام تھا؟ وہ وہاں کیسے پہنچے؟ وہاں کیا ایسا ہوا کہ انہیں ایڈز ہوا اور وہ موقع پر مر گئے؟ میں نے جب ڈاکٹری کا شعبہ جوائن کیا تھا، یہ میرا پہلا کیس تھا، میرے لیے بہت الجھا ہوا تھا، اس لیے میرے لیے بہت پریشانی کا باعث تھا، اس لیے میرا پریشان ہونا فطری تھا، مگر ڈاکٹر صاحب کا اطمینان دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ دن نہ جانے ایسے کتنے کیسز دیکھ رہے ہیں۔ میں فوراً وہاں سے نکلا اور اپنے دوست کے پاس پہنچا۔ میں جانتا تھا کہ میرا دوست بھی سب جاننے کے بعد بے چین ہو رہا ہے۔ وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ میں نے اسے چائے کے لیے بلایا اور ایک طرف لے جا کر ساری بات بتا دی۔ وہ بھی یہ سب سن کر حیرت زدہ ہوا۔ وہ بولا کہ پولیس تو شاید اب تک تشویش کر چکی ہوگی، ان 5 لڑکوں کی موت وہاں کیسے واقع ہوئی؟ میرے دوست نے کہا کہ ہمیں پولیس سے پوچھنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ پولیس کے پاس جا کر معاملے کی کھوج کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ ہم ڈاکٹرز ہیں اور ہمارا جو کام ہے وہ ہم کر چکے ہیں، ہمیں پولیس کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ مگر اپنے دوست کو یہ بات سمجھاتے ہوئے میں خود بھی اندر سے الجھ رہا تھا۔ ہم دونوں ڈیوٹی پر چلے گئے، مگر 2 سے 3 دن گزر جانے کے بعد ہمارے دماغ سے وہ واقعہ نہیں نکل پایا تھا۔ میں اکثر بہانے سے اپنے سینئر ڈاکٹر سے ان لڑکوں کے بارے میں سوال کرتا۔ ایک روز ڈاکٹر نے مجھے سختی سے روکا اور بولے کہ ہم ڈاکٹرز ہیں اور ہمارے اسپتال میں ایسی کئی لاشیں اور مریض آتے رہتے ہیں، تو کیا ہم ان سب کے پیچھے پڑے رہیں گے؟ تمہارا کام مریضوں کو توجہ دینا ہے جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں، اس لیے جو گزر چکا اس پر توجہ مت دو۔ ڈاکٹر صاحب کی بات درست تھی، مگر میں ان جیسے میچور اور سمجھدار نہیں تھا، پچھلی باتوں سے توجہ ہٹا پاتا۔ میرے اندر کا تجسس مجھے بے چین کرنے پر رہا تھا، اور ایسا ہی حال میرے دوست کا بھی تھا۔ ہمارا بس نہیں چل رہا تھا، مگر کس طرح اڑ کر پولیس کے پاس پہنچ جائیں اور ان سے پورے معاملے کی کھوج کریں۔ میں نے انٹرنیٹ پر مدرسوں کے بارے میں بہت سرچ کیا، مگر مجھ کے کچھ ایسا نہ ملا جس سے موت کے بارے میں جان سکتا۔ دارالامان ہوں، مدرسے سے ہوں یا کوئی شعبے سے ہو، ان میں سب کچھ ایک جیسا ہی چل رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ان 5 لڑکوں کو جان بوجھ کر مارا گیا ہو، لوگوں کو الجھانے اور پولیس کی توجہ ہٹانے کے لیے ان کی لاشوں کو لڑکیوں کے مدرسے میں پہنچا دیا گیا ہو۔ مجھے مدرسے کا نام پتہ چلا تو ایک روز میں سادہ لباس پہنے اس مدرسے کے سامنے پہنچا۔ مدرسے کے باہر ایک چوکیدار موجود تھا۔ جب میں نے ان سے چند روز سوال کیے، ہونے والے حادثے کے بارے میں سوالات کیے، تو مجھے شک سے دیکھنے لگا۔ میں نے جھوٹ بول دیا کہ مرنے والے لڑکوں میں سے ایک لڑکا میرا بہترین دوست تھا، اور میں صرف اپنے دوست کی موت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ لڑکیوں کے مدرسے میں کیا کر رہا تھا۔ چوکیدار بولا کہ یہی سوال سب کے دماغوں میں چل رہا ہے۔ وہ بولا کہ پولیس پہلے سب کچھ بتا چکا ہوں کہ میں نے صبح آ کر مدرسہ کھولا، دروازے کے بالکل سامنے ان 5 لڑکوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ میں انہیں سویا
یوں سمجھ کر ہلانے کی کوشش کی اور غصہ ہوا کہ وہ لڑکیوں کے مدرسے میں کیوں آئے تھے، مگر جب میں نے جگانے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ پانچوں لڑکے مر چکے ہیں۔ میں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ اس کے بعد مجھے خبر نہیں کہ ان پانچوں لڑکوں کی موت کیسے واقع ہوئی۔ مدرسے میں کچھ ایسا ویسا بھی دکھائی نہیں دیا جس سے اندازہ لگایا جا سکتا کہ وہ وہاں کیوں داخل ہوئے اور کیسے داخل ہوئے اور کیسے ان کی موت واقع ہوئی۔ اس چوکیدار سے مجھے کچھ خاص پتہ نہ چل سکا۔ مجھے واپس آنا پڑا۔ میرا دوست بھی اس معاملے کی کھوج میں پڑا ہوا تھا اور ہم دونوں اس واقعے کو تقریباً کھلا چکے تھے۔ ایک روز میرے دوست نے مجھے فون کر کے اپنے گھر بلایا اور مجھ سے بولا، کیا تمہیں یاد ہے کہ ہمارے ہسپتال میں پانچوں لڑکوں کی لاش آئی تھی جس کی موت ایڈز سے ہوئی تھی؟ میں اپنے دوست کے سوال ٹھٹک گیا اور بولا کہ ہاں مجھے بہت اچھے سے یاد ہے، کیونکہ ان کی موت کی وجہ نہیں جان پایا تھا۔ میرا دوست بولا کہ ان کی موت کی وجہ جان چکا ہوں، اس لیے جلدی آؤ، میں تمہیں پوری تفصیل بتانا چاہتا ہوں۔ میں اپنے دوست کے گھر پہنچ گیا۔ جب میرا دوست میرا منتظر تھا، وہ میرا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے اپنے کمرے میں لے گیا اور کمرے کا دروازہ بہت اچھے سے بند کر دیا۔ میں دوست کی مشکوک حرکتوں پر حیران ہو رہا تھا۔ میرے دوست نے مجھے بتایا کہ کچھ روز پہلے میری امی کی ایک کزن ہمارے گھر آئیں۔ وہ بہت بری طرح رو رہی تھی کہ ان کی بیٹی کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی ہے۔ وہ امی سے درخواست کر رہی تھی کہ ان کی بیٹی کا علاج ہمارے ہسپتال میں کرواؤ، کیونکہ ان کا ماحول بہت پابند ہے، اس لیے وہ اپنی بیٹی کو ہسپتال میں غیر مردوں کے سامنے علاج کے نہیں لے جا سکتے۔ میں اپنے دوست کی بے دردی کہانی پر اکتا کر اسے دیکھنے لگا تو اسے ٹوک کر بولا کہ تم اپنی کزن کا مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ اگر تمہیں اس کا علاج کروانے کے لیے میری مدد چاہیے تو تمہیں مجھ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ میں یہاں صرف ان لڑکوں کی موت کی وجہ جاننے کے لیے آیا ہوں۔ دوست کی غلط بیانی پر غصہ آ رہا تھا، مگر میرے دوست نے زچ ہو کر مجھے دیکھا اور بولا کہ خاموشی سے میری بات سنو، میں انہی لڑکوں کی موت کی وجہ ہی بتانے والا ہوں۔ میں اپنے دوست کی بات کر ٹھٹک گیا۔ ایک بیمار لڑکی کا میرے دوست کی خالہ کا لڑکوں سے کیا لینا دینا؟ مگر مجھے خاموش ہو کر سننا پڑا۔ میرا دوست بولا کہ میں نے امی کے کہنے پر خالہ سے ان کی بیٹی کی ساری رپورٹس لیں تو خالہ نے مجھے کہا کہ بیٹا تم ہمارے گھر آ کر میری بیٹی کو چیک کر لینا، اگر ضرورت پڑی تو اسے ہسپتال بھی لے جایا گئیں گی، مگر تمہارا سہارا ہوگا، میں اپنے شوہر کو منا سکوں گی، ورنہ میرے شوہر پردے کے سخت پابند ہیں اور اپنی بیٹی کو کسی غیر مرد کے ڈاکٹر کے حوالے نہیں کرنا چاہتے۔ میں خالہ کے اصرار پر ان کے گھر چلا گیا۔ جب بیٹی کو ان کا چیک اپ کیا تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کہ وہ لڑکی حاملہ تھی۔ میرا دوست مزید بولا کہ میں نے لڑکی کو بلا کر پوچھا کہ خالہ کیا آپ کی بیٹی کی شادی شدہ ہے؟ حالانکہ وہ لڑکی ایک کم عمر لڑکی لگ رہی تھی، شادی شدہ کہاں سے بھی نہیں لگ رہی تھی۔ میرے سوال پر خالہ کا رنگ ان کی بیٹی کا اڑ گیا۔ خالہ پریشانی سے بولی کہ نہیں، یہ کنواری ہے، تم ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ تم نے میں حیرت سے خالہ کو بتایا کہ آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے۔ یہ میری اس بات پر خالہ کی آنکھیں صدمے سے پھٹنے والی ہو گئیں، جبکہ لڑکی بھی خوفزدہ مجھے دیکھنے لگی، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ لڑکی کو اور خالہ کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ خالہ نے گھبرا کر اپنی بیٹی کو دیکھا اور بولی کہ یہ تو گھر سے کہیں نہیں جاتی اور ہمارے گھر میں کوئی غیر محرم مرد نہیں آتا۔ میں بھی اس بات پر پریشان ہو گیا۔ خالہ غصے پر اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے سمجھایا کہ اپنی بیٹی پر شک نہ کرے، آج کل ہر جگہ بیڑے گھوم رہے ہیں۔ مجھے لگا کہ شاید کسی نے لڑکی کی ناسمجھی میں اس کے ساتھ زیادتی کر ڈالی تھی۔ یہ معاملہ میرے لیے الجھ گیا تھا۔ وہ لڑکی بہت پاکیزہ اور معصوم لگ رہی تھی اور گھر سے کبھی کہیں نہیں جاتی تھی۔ میں نے خالہ کو مشورہ دیا کہ خالہ اب اپنی بیٹی کی شادی کر دیں۔ دوست کی بات پر میں الجھ گیا تو وہ بولا کہ جب میں نے یہ مشورہ دیا تو خالہ بولی کہ میں اس کی شادی کسی سے نہیں کر سکتی، تو میں نے حیرت کا اظہار کیا اور خالہ نے مجھے بتایا کہ میری بیٹی کو ایڈز ہے۔ جب ہم نے پہلی بار اس کا ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے ہمیں بتایا تھا کہ اس بچی کو ایڈز ہے، اسے طبی طور پر یہ بیماری لگی ہے۔
لیکن اب اسے بہت احتیاط سے رہنا ہوگا۔ اسے لوگوں سے کم ملنا ہوگا کیونکہ ایڈز کے مریض بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ اگر ان کی وجہ سے کسی کو تھوڑا سا زخم ہو جائے تو وہ بندہ ایڈز سے مر جاتا ہے۔ خالہ بولی کہ اس روز کے بعد میری بیٹی کمرے میں بند ہو کر رہ گئی ہے۔ نہ میں اسے کہیں لے جاتی ہوں، نہ یہ کہیں کسی سے ملنے دیتی ہے۔ میں خود بھی دور ہی کھانا دیتی ہوں۔ میرا دوست بولا کہ میں اس بات پر الجھ گیا تھا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ معجزاتی طور پر حاملہ ہو گئی ہو۔ کسی نے تو اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ میرے پوچھنے پر مجھے خالہ نے بتایا کہ ہماری بیٹی عالمہ بن رہی ہے اور اسے میں نے ایک دوست کے مدرسے میں داخل کروایا ہوا ہے۔ جب وہاں سے ساری لڑکیاں پڑھ کر چلی جاتی ہیں تو میں شام کے وقت تعلیم لینے کے لیے میری بیٹی اس مدرسے میں اکیلی جاتی ہے۔ جب میرے دوست نے اس مدرسے کا نام بتایا تو میں چونک گیا کیونکہ یہ وہی مدرسہ تھا جس میں یہ 5 لڑکوں کے مرے ہوئے ملے تھے۔ میرا دوست بولا کہ اس کے بعد کسی حد تک معاملہ سمجھ چکا تھا۔ میں نے جب خالہ کی غیر موجودگی میں ان کی بیٹی کو اطمینان دلایا کہ میں اس بات کو راز میں رکھوں گا تو وہ رو کر مجھے بتانے لگیں کہ میں ایک شام مدرسے میں پہنچی تو میری باجی جن کے گھر مدرسے کے لیے بالکل ساتھ تھا، میں انہیں گھر سے فون آیا کہ ان کے بیٹے کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ باجی مجھے تھوڑی دیر کے لیے مدرسے میں چھوڑ کر اپنے گھر چلی گئی۔ میں مدرسے میں اکیلی رہ گئی۔ وہ 5 لڑکے مدرسے میں داخل ہوئے۔ وہ لڑکے کسی گھر میں چوری کرنے کے لیے آئے تھے مگر وہ کسی پولیس والے کا گھر تھا۔ جب پولیس والے کا عملہ پہنچا تو لڑکے پولیس کے ڈر سے بھاگ کر مدرسے میں پہنچے اور چھپ گئے۔ مدرسہ بالکل خالی تھا۔ لڑکوں نے جب وہاں پر مجھے اکیلا بیٹھا ہوا دیکھا تو ان کے اوپر شیطان حاوی ہو گیا۔ ان 5 لڑکوں نے باری باری مل کر میرے ساتھ زیادتی کی۔ میں اپنی دوست پر بات پر متفق ہوا۔ میرا دوست بولا کہ میری خالہ کی بیٹی بری طرح رو رہی تھی۔ وہ بولی کہ باجی اپنے بیٹے کو لے کر ہسپتال چلی گئی تھی۔ انہیں میرا خیال نہیں آیا اور نہ انہوں نے گھر فون کر کے میرے بارے میں بتایا۔ میں ان لڑکوں کی درندگی کا شکار ہو گئی اور کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ بہت مشکل سے خود کو سنبھال کر باجی کے گھر کا دروازہ پار کر کے ان کے گھر پہنچی تھی۔ باجی اسی وقت ڈاکٹر سے اپنے بیٹے کو دکھا کر لائی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر گھبرائی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی کہ وہ میرے بارے میں بالکل بھول چکی تھی۔ لڑکی بولی کہ میں اپنی حالت پر بڑی طرح چادر چھپا گئی تھی۔ باجی نے مجھے گھر بھیج دیا۔ میں گھر آئی تو بخار میں جلنے لگی۔ میرے والدین کو لگا کہ اس مدرسے میں اکیلے ہونے کی وجہ سے میں بری طرح ڈر گئی ہوں۔ اس روز کے بعد میں مدرسے میں واپس نہیں گئی۔ میں کسی کو نہیں بتا پائی کہ اس رات مدرسے میں میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی کہ ان لڑکوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تب میں نے اسے بتایا کہ وہ لڑکے اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں۔ تمہارے ساتھ غلط کام کرنے کے بعد جب انہوں نے مدرسے سے نکلنے کی کوشش کی تو وہ وہیں مر گئے کیونکہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے کی وجہ سے انہیں ایڈز ہو چکا تھا۔ ان 5 لڑکوں کا لاشوں کا معائنہ تو حل ہو رہا تھا اور میں اللہ کا انصاف بھی دیکھ چکا تھا کہ کیسے ان 5 لوگوں کو بے گناہ کی سزا اللہ نے دنیا میں دے دی اور وہ بری طرح جوانی میں ایڈز کی وجہ سے موت کے واقع ہو چکے تھے۔